تو اگر ہمیں قیامت کے دن بلندیاں چاہیے، دنیا میں ہمیں صاحب القرآن میں سے ہونا پڑے گا، قرآن والا. تو ہمیں اپنے آخرت کے گھر بنانے کی کچھ فکر کرنی چاہیے یا نہیں؟ اور اس فکر کرنے کی جگہ کون سی ہے؟ یہ دنیا میں رہ کر ہمیں اس آخرت کے گھر کی فکر کرنی ہے. تو لیسن 20 بی کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں جی گرامر کے اندر کیا کچھ باقی ہے تاکہ ہم اس کو مکمل کریں. بسم اللہ. آخری گرامر ہے، دائیں ہاتھ ذرا بلند کیجئے، آخری مرتبہ ٹی پی آئی کیجئے. اور میری دعا ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کے لیے یہ آخری مرتبہ ہو اور اس کے بعد آپ ایز اے ٹیچر بن کے لوگوں کو ٹی پی آئی کروائیں. میری یہ دعا ہے اور قرآن مجید کو سکھائیں. بسم اللہ. چلیے سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے. اللہ رب العزت آپ کو توفیق عطا کرے. چلیے جی، یہ دیکھیں فعلا سے آپ نے کتنی چیزوں کو سیکھا. دیکھیں فعل ماضی کو سیکھا، فعلا. فعل مضارع کو سیکھا، یفعلو. فعل امر کو سیکھا، اسم فاعل کو سیکھا، اسم مفعول کو سیکھا. اور آگے چلیے، یہ جو لفظ ہے نا فاعل، لفظ کیا ہے؟ اس کے شروع میں چکے یہ اسم ہے، یہ تینوں اسم ہے. مطلب تین آپ نے فعل سیکھے اور تین بولے تین آپ نے فعل سیکھے اور تین فعل کون کون سے سیکھے؟ فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل. اور اسم کون سے سیکھے؟ اسم فاعل، اسم مفعول اور فعل یا مصدر. یہ تینوں اسم ہے تو پھر ظاہر بات ہے اسم ہے تو ان کے شروع میں الف لام بھی آ سکتا ہے اور ان کے آخر میں تنوین بھی. لیکن یاد رکھے گا ایٹ اے ٹائم دونوں چیزیں جمع ایک ساتھ کسی بھی اسم کے شروع میں الف لام اور آخر میں تنوین، یا شروع میں الف لام لگائیں یا آخر میں تنوین لگائیں. چلیے جی، اب اصل چیز آئی. یہ جو لفظ ہے نا فاعلن، اس کی جمع کیا بنے گی؟ فاعلن کی جمع بنے گی فاعلون، فاعلین. کیا جمع بنے گی؟ فاعلون، فاعلین. اچھا، جو مفعول ہے اس کی جمع کیا بنے گی؟ مفعولون، مفعولین. اچھا پہلے آپ نے پتہ کیا کیا تھا؟ آپ نے فاعل کہتے ہوئے نا اپنے ہاتھ کو بند رکھا تھا، جمع کہتے ہوئے اپنے ہاتھ کو کھول لیجئے. ٹھیک ہے؟ کیسے؟ فاعل، فاعلون، فاعلین. مفعول، مفعولون، مفعولین. مونس کیسے بنے گی جی؟ بہت آسان. فاعلون کی مونس کیسے بنے گی؟ کیسے اشارہ کریں گے ٹی پی آئی میں؟ دیکھیں لیفٹ ہینڈ سے، فاعلتن، مفعولتن، فاعلتن، فاعلات، مفعولتن، مفعولات. اچھا جی، اب ہم نے نا کچھ مزید چیپٹر سے پریکٹس کرنی ہے. تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں ناصرہ کا یہ مطلب اب آپ کے سامنے پوری سمری ہے آپ کی گرامر کی. اتنے دنوں سے آپ گرامر جو پڑھے ہیں آپ کے سامنے پوری سمری لکھی ہوئی ہے. دیکھیں آپ نے جتنے بھی افعال پڑھے سب سے پہلے آپ نے کیا پڑھا ان افعال میں؟ فعل ماضی. بولے کیا پڑھا آپ نے؟ فعل. کون کون سے لیسن میں؟ 9، 10، 11. تین لیسنز کے اندر آپ نے کیا پڑھا؟ فعل ماضی. پھر اگلے تین لیسنز میں آپ نے کیا پڑھا؟ فعل مضارع. پھر اگلے تین لیسن میں آپ نے کیا پڑھا؟ فعل امر اور فعل. پھر اگلے دو لیسن میں آپ نے کیا پڑھا؟ اسم فاعل، اسم مفعول اور فعل. ایسے ہی ہے؟ ماشاء اللہ. تو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. ہمارے اس کورس کا آخری نقطہ تعلیم
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن، قرآن والے سے کہا جائے گا. بولے قرآن والے سے، قرآن والے سے. دیکھیں جو حدیث کے اندر الفاظ ہیں وہ کیا الفاظ ہیں؟ صاحب القرآن. بولے کیا الفاظ ہیں حدیث میں؟ صاحب القرآن، قرآن والا، مطلب قرآن کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا، یاد کرنے والا، حفظ کرنے والا، تراوی میں سنانے والا، یہ سب صاحب القرآن، یہ سب قرآن والے ہیں. بولے یہ سب کون ہیں؟ قرآن والے سے کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا جی؟ اقرا. کیا کہا جائے گا؟ اقرا کون سا فعل ہے؟ ماضی یا مضارع؟ بولے کیا ہے فعل؟ امر. اقرا پڑھ، اقرا پڑھ. تو دیکھیں نا ماشاءاللہ یہ وہی لفظ ہے نا جو ہماری کتاب قرآن مجید کی پہلی وحی ہے. پہلی وحی کا پہلا لفظ کیا تھا؟ تو مطلب اگر کوئی بندہ پڑھتا لکھتا نہیں ہے، سیکھتا سکھاتا نہیں ہے، تو مطلب وہ قرآن کی جو پہلی وحی ہے اس پر بھی عمل نہیں کر رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والے سے قیامت کے دن کہا جائے گا اقرا پڑھو، ورتقی اپنی منازل کی طرف چڑھو. ترقی سے ہے، ورتقی مطلب ترقی کی طرف، بلندی کی طرف جاتے رہو، جاؤ. ورتل اور تلاوت کرو، کما کنت ترتل فی الدنیا جیسے کہ آپ دنیا میں تلاوت کیا کرتے تھے. فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، بے شک آپ کا مقام، آپ کی منزلت اس آخری آیت کے پاس ہے جو آپ پڑھیں گے. آیات پڑھتے جائیں اور اپنی منازل کی طرف بلند ہوتے جائیں، رفعت و بلندیوں کی طرف. تو اگر ہمیں قیامت کے دن بلندیاں چاہیے تو ہمیں دنیا میں کیا کرنا پڑے گا؟ بولے دنیا میں ہمیں صاحب القرآن میں سے ہونا پڑے گا، قرآن والا. دنیا میں ہمیں کس میں سے ہونا پڑے گا؟ قرآن. یاد رکھیے گا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث شاید صرف کوئی حافظ قرآن کے لیے. یہ صرف حافظ قرآن کے لیے نہیں ہے. یقال لحافظ القرآن نہیں ہے، لصاحب القرآن. کیا الفاظ ہیں حدیث کے؟ صاحب قرآن والا. آپ اردو میں نہیں کہتے صاحب مال، مال والا، صاحب علم، علم والا. تو صاحب قرآن، بولے صاحب قرآن، قرآن والا. تو دیکھیں ہم میں سے بہت لوگ ہیں جو سالوں محنت کر کے ایک گھر بناتے ہیں اور بعض کو تو اس میں رہنا بھی نصیب نہیں ہوتا. بتائیے ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو ہمیں اپنے آخرت کے گھر بنانے کی کچھ فکر کرنی چاہیے یا نہیں؟ بولے ہمیں اپنی آخرت کے گھر بنانے کی کچھ فکر کرنی چاہیے یا نہیں؟ اور اس فکر کرنے کی جگہ کون سی ہے؟ یہ دنیا. دنیا میں رہ کر ہمیں اس آخرت کے گھر کی فکر کرنی ہے. تو الحمدللہ اس سلائیڈ سے آپ کو کیا پتا چلا کہ یہ آپ کا کیا تھا؟ یہ کورس کیا تھا آپ کا؟ فرسٹ سٹیپ تھا. بولے کورس کیا تھا؟ فرسٹ. یہ کورس آپ کی پہلی سیڑھی تھی. انشاءاللہ یہ کورس آپ کی پہلی سیڑھی تھی. آنے والے دنوں میں آپ مزید سیکھتے رہیں گے. اب الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے مکمل کیا. تو اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.